ساتھ ہی بچہ گھر لے آیا۔ اسکول کی خستہ عمارت کے واحد بڑے گیٹ پر ایک سیاہ رنگت موٹی آنکھوں اور خوفناک چہرے والا چوکیدار بیٹھا اپنی واجبی سی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا۔ ایسے ہی سرکاری اسکول کے اساتذہ کی اکثریت بھی تعلیم دینے کے مقدس پیشے کے ساتھ محض بدلے میں ملنے والی تنخواہ کے عوض واجبی سا ہی احساس برتتے دکھائی دیتے۔ اسکول کی پلستر اکھڑی دیواروں پر کہیں کہیں علامہ اقبال کے اشعار اور قائد اعظم کے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے تسلسل میں لکھے فرمودات بھی جگہ جگہ سے بجھے لفظوں کے ساتھ غریب اسکول کی حالت فراموشی کی تصویر بنے دکھائی دیتے۔ انگریزوں کے وقت کی بنائی اس عمارت کے اونچی چھتوں والے کلاس رومز کے روشن دانوں اور کھڑکیوں کے شیشے بھی اکثر ٹوٹے ہوئے تھے۔ کلاسوں میں لگے پنکھے آواز کے ساتھ چلتے اور ہوا بھی کم ہی دیتے۔ اسکول میں صبح جو تھوڑی بہت صفائی نظر آتی، آدھی چھٹی کے بعد وہ بھی دکھائی نہ دیتی۔ اسکول کے باہر حفظان صحت کے اصولوں کا مذاق اڑاتی ریڑیاں اور خانچہ فروشوں کی اشیاء کا اختتامی گند اسکول کے اندر ہی لڑکے پھینکا کرتے۔ لڑکے گھروں اور محلے میں سنی گئی گالیوں کا بے خوف استعمال کرتے بھی سنائی دیتے۔ استادوں کی ڈانٹ ڈپٹ کا روپ تو دکھائی پڑتا، مگر اردو زبان کے الفاظ اور ان کی ادائیگی کا مقامی لہجہ اور عامیانہ پن ان کے طبقے اور ان کی بطور استاد تعلیمی قابلیت کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا تھا۔ بابر جس اسکول سسٹم کا ادنا سا حصہ تھا، اسکول لگ بھگ 1.5 ایکڑ رقبے پر بنایا گیا تھا۔ سنگ مرمر کی ٹائلیں لگے فرش والے طویل برآمدوں اور ان کے دائیں بائیں بنے آفیسز اور کلاس روم سے بچے اپنی اپنی ایئر کنڈیشن بند شیشوں والی گاڑیوں سے اترتے اور ایئر کنڈیشن کلاس رومز میں آ بیٹھتے۔ پلے گروپ اور پریپ یا نرسری کلاس کے برآمدوں اور دیگر دیواروں پر بھی جا بجا رنگ برنگے بچوں کے من پسند انگلش کارٹونز بنے ہوئے اور ان کے ساتھ کہیں کہیں علم کے حوالے سے چند دانشمندانہ لائنیں بھی انگلش میں خوبصورتی کے ساتھ دیواروں پر لکھی ہوئی تھیں۔ بچوں کا فٹ بال گراؤنڈ اور اس کے ساتھ باسکٹ بال کے پکے فرش والے مختصر سے کورٹ میں ایک گول جس کے اوپر لگے گول سے سریے کے گرد گول جال سا لٹک رہا ہوتا۔ اس گراؤنڈ میں سال میں 1-2 بار تمام والدین کی موجودگی فن فیئر یا سپورٹس ڈے وغیرہ بھی انجوائے کرتی تھی۔ اسکول کی صاف ستھری کینٹین میں بنٹیز، چاکلیٹس اور جوسز وغیرہ چھوٹے بچوں کے لیے اور ذرا بڑے بچے بچیاں کولڈ ڈرنک سے بھی لطف اندوز ہوتے۔ تمام ٹیچرز پلے گروپ اور پریپ کے بچوں کے ساتھ ہمہ وقت انگلش میں ہی بات کرتی۔ بچوں کو باتھ روم میں جانے والی آیاز بھی یونیفارم میں ملبوس اور انہیں چاہے ٹوٹی پھوٹی اور تھوڑی ہی صحیح مگر انگلش میں ہی بچوں کو مخاطب کرنے کی سخت ہدایت تھی۔ اسکول ٹیچر بھی اپنی کلاس سے ہٹ کر خوشحال کلاس کے لباس اور بالوں کے رنگ ڈھنگ اپنائے ہوتے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بلا وجہ انگلش ہی میں بات کرتی، حالانکہ ان میں سے چند ہی ٹیچرز کا تعلق اس کلاس سے تھا جس کا حسیاتی لبادہ باقی سب ٹیچرز نے بھی اوڑھ رکھا ہوتا۔ بابر بیٹے کی سفید رنگت اور اس کا پیارے قد و خال والا چہرہ سوچ اکثر اسے اپنے اسکول کے بچوں کا یونیفارم پہنے دھیان میں لاتا تو وہ اسے اسکول کے تمام بچوں جیسا ہی کسی امیر باپ کا بیٹا دکھائی دیتا۔ وہ مسکراتا اور اسکول کے بچوں کو سرخ و سفید معصوم گالوں پر کلاس ٹیچر کے بنائے سٹارز لیے اپنے قریب سے گزرتا جب دیکھتا تو اسے وہ سب اپنے بیٹے جیسے ہی بھلے معلوم ہوتے۔ ایک بار اسے کہیں سے ایک مارکر گرا ہوا ملا تو اس نے وہ مارکر جا ٹیچر کو دیا، مگر ٹیچر نے اسے ہنستے ہوئے رکھ لینے کو کہا۔ اب وہ مارکر لیے جب گھر آیا تو پہلے سے طے شدہ خوشی کا کھیل اس نے اپنے بیٹے کے سفید گال پر ننھا سا سٹار بنا کر کھیلا۔ رات بھی بچہ سویا دیکھ اس کے گال پر سٹار بنا سٹار اسے جاگتا محسوس ہوا۔ ایک بار اس نے خواب میں خود کو ڈبل رول میں دیکھا، ایک بابر سوٹ ٹائی پہنے کسی نئے ماڈل کی گاڑی سے باہر نکلتا اور دوسرا بابر گیٹ پر مائک اٹھائے خود کو آتا دیکھ اپنے بیٹے کا نام پکارتا سنائی اور دکھائی دی۔ گیٹ کے اندر لگے سپیکر پر اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ اپنا نام سنتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ اکرام، حمزہ علی، عمران عطا، محمد رافع، اقصیٰ عباسی، زویا اکبر، نیلوفر رحمان، فرح عثمان اور ایسے ہی درجنوں آنے والوں کے چہرے دیکھ وہ دور ہی سے مائک پر ان کے بچوں کے نام دہراتا چلا جاتا۔
اسکول کی انتظامیہ نے NGO یا وزارت تعلیم کو محض دکھاوے کی خاطر چند ملازموں کے اکا دکا بچے بغیر اسکول میں داخل کر رکھے۔ بابر بھی اسکول میں اپنی ہر ڈیوٹی جس جاں فشانی سے بجا لاتا وہ اس خواب کے تابع تھی جس میں اسے اپنا بیٹا اسکول ملازمین کے کوٹے میں داخل ہوتا دکھائی دیتا۔ یوں ایک دن اس سے نہ رہا گیا اور اس نے ہمت باندھ وائس پرنسپل کے ساتھ اسی لیے بات کرنے کا سوچا تھا کہ وہ اسے اس کا نام لے کر پکارتی تھی، لیکن وائس پرنسپل کے جواب کا کورا پن اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی جانب لے گیا۔ وائس پرنسپل نے اسے سمجھایا تھا نہ جانے کتنے ہی غریب بچے سرکاری اسکول میں بھی داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے۔ پھر ایک دن بابر کے اسکول میں تو معمول کا خوشحال دن گزر رہا تھا، مگر سرکاری اسکول میں ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک ماں جو ذرا دیر سے اسکول پہنچی اور اس کا بچہ خود باہر نکل گیا یا اسے کوئی اٹھا لے گیا۔ اسکول کی انتظامیہ گھبرائی اور روتی اور چنگھاڑتی ماں سے نمبر لے کر اس بچے کے باپ کو فون کیا اور اسے فوراً پہنچنے کا کہا۔ یوں بابر فون سنتے ہی گم دماغ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں آنسو لیے اسکول سسٹم سے باہر نکلا اور سرکاری اسکول کی جانب رکشہ لے کر فوراً پہنچا، مگر بے بسی کے سوا اسکول میں اس کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ یوں وہ تھانے چلا گیا اور وہاں اپنے بچے کی گم یا اغوا ہونے کی FIR کٹوانے محرر کے سامنے پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھا مسلسل روئے چلا جا رہا ہے۔ محرر کے ایک سوال نے اسے جس حسیاتی حصار میں فرو رکھا ہے وہ سوال کوئی سوال بھی نہیں۔ محرر نے بس اس کے بچے کا نام پوچھا تھا اور بابر کو وہ نام یاد نہیں آ رہا اور وہ مسلسل روئے چلا جا رہا۔ یہ افسانہ پہلے بھی پڑھا نہیں گیا ہے؟ یہ الوی صاحبہ کے ادھر آپ نے اچھا وہاں، اچھا وہی مجھے جناب افسانہ آپ نے سنا تو احباب کی درخواست ہے کہ اپنا انالیسس اس افسانے کے بارے میں دیں۔ شعیب خالق صاحب کا افسانہ کے نام کی بڑا واضح ہے اور بڑا خوبصورت، زبان کے اعتبار سے بھی بہت پیارا افسانہ ہے۔ تکنیک ظاہر ہے وہ جتنے کونا مشق افسانہ نگار ہے وہ اچھی ہوتی ہوگی، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے جو ایک سامنے ہمیں جو 2-3 چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں اس میں تو اس کا موضوع یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں طبقاتی نظام ہے اور تعلیم کے مختلف جسے کیا ہم کہتے ہیں درجہ بندی جو اس کی ہے، کہ کوئی بہت اچھے اسکول ہیں، گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے اور وہ بھی انگریزوں کے وقت کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں جو اس کا حشر دکھایا گیا مشاہدہ بہت ہی کمال کا ہے کہ جیسے جو ادارہ جو اس ڈیوٹی پہ ہے، جو بچوں کو بلا رہا ہے، اس میں جو اس کی بعض جزیات دکھائی گئی ہیں بڑی کمال کی ہیں، اور وہ جزیات برائے جزیات نہیں ہیں، صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں ہیں۔ بعد میں جب اس کے بچے کا ذکر ہوا، اس نے اس یونیفارم میں دیکھا، اترتے ہوئے لوگوں کو جو دیکھ رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ اس میں بہت ہی کمال کی چیز تھی۔ اور آخر کا حصہ اس کا جو ہے ظاہر ہے کہ جس وقت افسانہ شروع ہوتا ہے تو بطور افسانہ نگار ایک چیز شروع میں ہی الجھن سی ایک شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب اس کا انجام کس سطح پہ ہوگا۔ وہ کیونکہ بہت میٹر کرتا ہے افسانے میں، ایک اچھا افسانہ جو ہے وہ جب تک آخری لائن اپنی سن لیتے اس وقت تک اس کو آپ کوئی رائے اس کے بارے میں اچھی قائم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا آغاز جس خوبصورتی سے ہوا ہے اور انجام بھی اسی پہ جا کے ہوا، اور بہت ہی اچھا انجام ہوا ہے کہ وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ بندہ جو کھانے میں بیٹھا ہوا تھا اور جس سے بات نہیں ہو رہی تھی وہ اس کیوں سارا اس پوری داستان ہمیں معلوم ہو گئی۔
اس میں وہی ایک غریب کی اور کم آمدنی والے کی جو ایک خواہش ہے، اور اس کو بھی بڑے سلیقے سے وہ خواب ویسے بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے ایک ساتھ امید بھی اس اسکول نے دلائی ہوئی تھی کہ شاید کوئی ایسے بچے جو ہے اسٹاف کے وہ بھی بڑی چھوٹی تعداد میں وہ لے جاتے ہیں، جو اس حساب سے بڑا ہی بہت ہی کامیاب اور بڑا خوبصورت لطف آیا۔ سر جیسے کہ ٹیکنیک کے حوالے سے بات ہوئی، واقعتاً یہ افسانہ جو ہے اپنی ٹیکنیک کے حوالے سے جب انہوں نے اس کا آغاز کیا تو یہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور شعیب خالق صاحب کا فنی سفر جو 35 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، وہ ایک اس افسانے میں بھی اور ان کے پچھلے افسانے میں جو بھی عالم کی کتاب آئی اس میں پڑھنے کا دوبارہ، پہلے وہ مختلف رسائل میں چھپے ہوئے تھے، پڑھے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی 25 سال پہلے پڑھے تھے، دوبارہ پڑھے ہیں تو ان کی اور ایک احساس ابھرا ہے کہ کتنے وہ ہنر بھر افسانہ نگار، اور اس افسانے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح انہوں نے افسانے میں وہ جو ہنر دکھایا ہے اپنا، کہ یہ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ افسانہ نگار لے کر کہاں جا رہا ہے۔ یہ افسانہ نگار کی بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور ایک ہنر مند افسانہ نگار یہ کر سکتا ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہلکے میں بھی دیکھا ہے کہ کہانی کھل جاتی ہے درمیان میں یا اس سے پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ کہانی یہ ہے جی اس افسانے میں، لیکن انہوں نے ایک نئی اور زندگی کے جو تضادات ہیں، ہماری زندگی میں مختلف جو تضادات ہیں ان سے کہانی اٹھائی ہے اور اسے بنایا ہے، اور پھر اس کی ایک اور خوبی جو آج کل جو جسے جزیات نگاری جو ہوتی ہے، اور جسے آج کل افسانہ بدری کر دیا گیا ہے، افسانہ بدر کر دیا گیا ہے، وہ اس میں بڑی خوبصورتی پیدا کر رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کتنی باریکی سے اس کا مطالعہ کر رہا ہے، جائزہ لے رہا ہے۔ تو وہی کہانی تو وہی ہے کہ ایک شخص بابر نام کا ایک شخص جو دوسروں کے نام تو بڑی آسانی سے یاد رکھتا ہے، اور لیکن اپنے بیٹے کا نام ایک کیفیت میں جا کر بھول جاتا ہے۔